کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا۔ باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد نہ سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو آج جمعہ بہت مبارک ہو. آج جمعہ ویسے ہی بہت خاص ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، بٹ رمضان کا جمعہ اس کی اور اہمیت ہو جاتی ہے. پھر اس سے زیادہ اور اہمیت حاصل ہوتی ہے رمضان کے آخری جمعہ کو، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. سچ بات ایک کہوں آپ لوگوں سے، ابھی جب اسد بھائی کلام بھی پڑھ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، تو ایک عجیب سا احساس ندامت اور شرمندگی بھی دل میں فیل ہو رہی تھی کہ رمضان گزر گیا، ہم نے کہیں مصروفیت میں، کہیں کوتاہی میں پتہ نہیں اس ماہ مبارک کا حق نبھایا بھی یا نہیں نبھایا. اور ابھی میرے مہمان جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ میری ابھی کچھ دنوں پہلے کسی صاحب سے بات ہوئی تھی اور وہ انتقال کر گئے. مطلب سب سے جو بے وفا چیز ہے وہ تو زندگی ہے، جو وفا ہی نہیں کرتی، اور ہم سب سے زیادہ اسی کو سنوارنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور پتہ نہیں ہم نے اگلے سال رمضان پھر ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. جو لوگ پچھلے سال موجود تھے وہ اس سال رمضان نہیں دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا اور ابھی بھی چند گھڑیاں، کچھ روزے بچے ہیں. اللہ کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ندامت کا آنسو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو آج ہم مل کر اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم نے چاہے رمضان غفلت سے گزارا، اللہ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے سجدے قبول کرے، لیکن احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ابھی بھی شکر ہے، صحت ہے، ہم سجدے کر سکتے ہیں، ہم عبادت کر سکتے ہیں. ان دیدوں میں ابھی آنسو پانی باقی ہے، ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اپنی شرمندگی میں آنسو بہا سکتے ہیں رب کے آگے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ جو پوری دنیا اس وقت جس وبا کی لپیٹ میں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، ان خاص ایام کے صدقے میں ہم سب کو اس وبا سے محفوظ کرے. اور جتنے بھی مسلمان اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن اسے ایک اور خاص اہمیت اور حیثیت بھی حاصل ہے. مسلمانان عالم آج کا دن یوم القدس کے نام سے منا رہے ہیں اور دنیا بھر کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوششوں کو اور تیز کرنا ہوگا. اور یہ کوششیں کیوں تیز ہوں گی؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس مسجد اور مقام سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. سو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے، ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. مسجد اقصیٰ کو صہیونیوں کے ناپاک عزائم سے ہمیں بچانا ہوگا. اور آج بھرپور طریقے سے اس دن کو منایا جا رہا ہے اور ہر رمضان اس کو منایا جاتا ہے، لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے شاید اس طرح جس طرح سڑکوں پر لوگ نکلتے ہیں اور اس حوالے سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ساری چیزیں ہیں. بٹ اپنا پیغام پہنچانا اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اور جو مظلوم ہیں ان کے حق میں بات کرنا، یہی آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کچھ بہت محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں. ابھی خوبصورت آواز سے اسکرین اوپن ہوئی، میں کیا تعارف کرواؤں، ہمیشہ جب بھی اسد بھائی آتے ہیں تو رلاتے ہیں، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سے نوازا ہے. اسد بھائی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور آج کی محفل میں بہت محترم شخصیت ہے، بارہا آپ نے انہیں جی اٹھا پاکستان کی ٹرانسمیشن میں دیکھا ہے. قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ممبر ہیں فلسطین فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت سیزنڈ پولیٹیشین رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے ہمیشہ سچ کہا. پھر شاید ان کو بہت سارے لوگوں کی بہت سارے مسائل کا اور بہت سارے کامنٹس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ایک عمر گزاری ہے انہوں نے، سو بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. یہ پیٹرن کمیٹی ممبر بھی ہیں فلسطین کے. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید بہت کہتے ہیں. شکریہ. اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت کہتے ہیں کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا،
ان کا جب وہ خاموش بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی وہ آپ کو ادب سکھا رہے ہوتے ہیں. ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا خاموشی ہر چیز آپ کو تعلیم دیتی ہے. تو یہ ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جب یہ آتے ہیں جس طرح سے یہ سلام کرتے ہیں جس طرح سے ان کا بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے میں لٹرلی بہت انسپائر ہوتی ہوں اور میں ہمیشہ امید کرتی ہوں کہ ان علماء کرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی لے کر آئے. علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی ہے ممبر فلسطین فاؤنڈیشن. السلام علیکم. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ طویل عمر نصیب کرے. بہت شکریہ. قاضی احمد صاحب, آج کے دن کے حوالے سے جمعۃ الوداع بھی ہے اور پھر خاص جو دن منایا جا رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ. میں آپ کی وساطت سے جی ٹی وی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کو جو یوم القدس منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آج کی خاص ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قومی اخلاقی اور دینی ذمہ داری بھی ہے. بے شک. ماہ رمضان کی اپنی برکتیں اور پھر جمعۃ الوداع, جی, جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب اللہ کی رحمتوں والا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے, جی, تو ہمارے جذبات, ہماری وارفتگی, ہماری محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں. بے شک ایسے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم وہ کچھ نہ کر پائے جو ہمیں جو کرنا چاہیے تھا. بے شک. ان تمام مذہبی جذبات کے ساتھ جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو ہمیں قبلہ اول بڑی شدت سے یاد آتا ہے. بالکل. کہ قبلہ اول وہ مسجد اقصی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب اسریٰ تمام انبیاء کی امامت فرمائی. بے شک. آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا, اور وہاں سے پھر آپ آسمان کی رفتوں پر تشریف فرما ہو گئے. وہ مسجد اقصی آج صہیونیوں کے قبضے میں ہے. اس مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. وہ قبلہ اول جو کعبۃ اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ رہا, آج مسلمانوں کے لیے بند ہے. اور فلسطین کے رہنے والوں پر جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, دنیا میں ایسے مظالم کی, ایسے جبر کی, بربریت کی مثال نہیں ملتی. کچھ عرصے پہلے تک یوم القدس منایا جاتا تھا, لیکن مراکش کی بعض ہوٹلوں تک اور بعض اداروں تک محدود ہو گیا تھا. ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یوم القدس منائیں جمعۃ الوداع کو. اور اس اعلان کے بعد پھر ایک نئی روح پیدا ہوئی صاحبان ایمان میں, اور سب نے اس آواز پہ لبیک کہا. اور آج کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یوم القدس مناتے ہیں, اور اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان باضمیر انسان بیدار ہیں اور وہ القدس کی آزادی چاہتے ہیں. بے شک. تو آج کا دن یوم القدس کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے, جس دن ہم قبلہ اول سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ تمام دنیا میں رہنے والے بلا تفریق مسلک, بلا تفریق رائے اس بات پر متفق ہیں کہ قبلہ اول کو آزاد ہونا چاہیے, مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کو ملنا چاہیے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب کتنی تکلیف دہ بات ہے نا کہ آپ جس سے آپ کی عقیدت احترام ہو, جو آپ کی محبتوں کا, آپ کی عقیدت کا منبع ہو, اس کے ساتھ آپ مقبوضہ کا لفظ جب سنتے ہی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل پہ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ ہی اتنا آپ کو تکلیف دیتا ہے سننے میں, کہنے میں. اس حوالے سے جو عقیدت ہے لوگوں کی, اور جو لوگ اتنے عرصے سے اس دن کو مناتے آ رہے ہیں ہر سال, میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں ضرور بات کریں. میں بریک لے لیتی ہوں تاکہ پھر انٹرپشن نہ ہو. انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا جو دن ہے، پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، بلکہ جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے، وہاں وہاں پر اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یوم القدس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ آواز بلند کی جا رہی ہے تاکہ آپ مظلوموں کا ساتھ دے سکیں۔ میرے ساتھ بہت محترم شخصیات قاضی احمد نورانی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب ہیں، علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب ہیں۔ آپ تینوں کو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی علامہ جس طرح مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس کو کیوں منایا جاتا ہے، اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، لوگوں کی عقیدت ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم مقبوضہ کا لفظ سنتے ہیں، اس عقیدت و احترام کے ہونے کے باوجود، اور ایک عرصہ ہو گیا ابھی تک اس مسئلے کو حل بھی نہیں کر پائے ہم۔ سنا اتنا ہی افسوس، رنج، ملال ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، صحیح کہا آپ نے، بے شک۔ جس کا ایمان ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ ہمارا پہلا کعبہ تھا، اس کے بعد کعبۃ اللہ ہے۔ اور قرآن پاک میں جب حکم دیا گیا کہ اے نبی اپنا رخ تبدیل کر لو، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک۔ اور ہماری نسل کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنی عمر ہے اتنا ہی بڑا یہ قبضہ ہے، اور یہ غاصبانہ قبضہ جو ہے جس کو جی 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس میں ہمیں پوری دنیا پر ہمارا یہ الزام ہے ان طاقتوں پر، ان صہیونی یہودی قوتوں پر جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود دانستہ ہم یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں، ان سے امداد بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ یہود و نصارہ خواہ امریکہ کی شکل میں ہوں، خواہ اسرائیل کی شکل میں ہوں، یا ان کے بغل بچے ہندوستان کی شکل میں ہوں، مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ بیت المقدس ہو، مقبوضہ فلسطین ہو، جی ہر مسلمان کا دل جو ہے اسی طرح دھڑکتا ہے، اور ہمارا بچہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاد کریں۔ جذبہ جہاد جو ختم ہو گیا ہے، آج بھی جہاد کی طرف سے ہمیں روکا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ جہاد کا جذبہ جو ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے، ہم جہاد پر، اچھا زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، ٹرو، اور تلوار یا ہتھیار سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ جی جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ اتنا جہاد کرے، اور اگر وہ عملی طور سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اگر دل سے برا سمجھا جائے گا بے شک، تو یہ بھی جہاد ہے۔ ڈیفینیٹلی، اور اس پر جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہم اپنی ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہونے والے مظالم کے خلاف ہیں۔ بہت بہتر بات ڈاکٹر صاحب نے کی۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، پھر اس کو اور آگے بڑھائیں گے اس بات کو کہ مسجد اقصی کی اہمیت اور مقبوضہ بیت المقدس کی جو تاریخ ہے، یہ جس کا پس منظر ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا، وہ بیان کیجیے گا، اس کی تاریخی حیثیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابی نستعین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مسجد اقصی اور فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ایک بڑی تعداد ہے انبیاء کی جو اس سرزمین پر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اسی سرزمین فلسطین سے بھیجا تھا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے۔ جب آپ نے تعمیر کیا خانہ کعبہ اور پھر دوبارہ جو ہے
بچوں کو چھوڑ کر آ گئے فلسطین. تو یہ ایک طویل کیا کہتے ہیں ایسی جگہ ہے جہاں انبیاء رہتے رہے ہیں بہت طویل عرصے. اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اسے خلیفہ ثانی کے دور میں اس کو جو ہے دوبارہ اسلامی حدود میں داخل کیا، اگرچہ کہ یہ پہلے ان کے ہاتھ میں تھی. قبلہ اول یہ رہا. یہودیوں کو یہ اعتراض تھا مسلمانوں پر کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو خداوند عالم نے جو ہے قبلے کو تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا. بالآخر یہ دونوں، وہ قبلہ اول ہے، یہ قبلہ ثانی ہے، یا موجودہ قبلہ ہے. ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کی سرزمین ہے. جی فلسطین یہاں موجود تھا. جی. یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ و جدال بہت زیادہ ہے. قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے اور بہت اظہار تکبر کرو گے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اس زمانے سے یہودی جو ہیں وہ اسی فکر کے حامل رہے. روایات میں آیا ہے کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے. تو قتل کرنا اپنے مقاصد کے لیے، شریعت کو بدلنا اپنے مقاصد کے لیے، ان کا کام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور پیسے کے ذریعے سارا سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے وہ آباد ہوئے آ کر مدینے میں جی. اور اطراف مکہ میں رسول گرامی کی ولادت سے پہلے، تاکہ استقبال کریں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن ان پر ایمان نہیں لائے. یہاں تک کہ جنگ خیبر آخری وہ مورچہ تھا جو رسول گرامی نے ان کا مدینہ کے اطراف سے صفایا کیا، اور یہ پھیل گئے. پھر انہوں نے وہی دوبارہ سازشیں شروع کی، اور یہ جو ہے وہ موجودہ جو ناجائز حکومت اسرائیل ہے، یہ یورپ اور امریکہ نے اس کو بنایا ہے یہاں پر اپنے مفادات کے لیے. وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہے کہ ہمارا کوئی مثلا مذہبی یہاں پر قدیم گہوارہ رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اور یہ برطانیہ اور یہ جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی ثروت یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ لوٹتے رہیں. یہ ایک پولیس مین اس علاقے میں رہے ان کی طرف سے. لہذا انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے یہ ایک عمل شروع کیا. برطانیہ یہاں پر، اس کی فوجیں یہاں پر تھیں فلسطین میں، اور انہوں نے جو ہے پوری دنیا کے یہودیوں کو یہاں بلا کر، اور فلسطینیوں کو، یعنی میں اگر مثال دوں تو یوں کہنا چاہیے کہ کراچی کے واسیوں کو کراچی کے گھروں سے نکال کر جو ہے اس اوپر ہائی وے پہ خیموں میں ڈال دیا جائے، اور یہ جو علاقے ہیں وہ مثلاً یہودیوں کو دے دیے جائیں، وہ آ کے یہاں رہیں. فلسطین میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں فلسطینی رہتے تھے، بم دھماکے، قاتل اور ہزار قسم کی چیزیں. جی ابھی آپ نے دیکھا نا، دیکھیں داعش نے کتنا شام اور عراق کو اجاڑا ہے. اس وقت انہوں نے دھماکوں کے ذریعے جو ہے وہ فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکالا، مارا، قتل کیا. ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اس کے بعد یہودی وہاں لا کے آباد کیے، اور وہ بیچارے پوری دنیا میں خیموں میں رہ رہے ہیں ابھی تک، اور آوارہ ہو گئے ہیں. ایک ایسی سرزمین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے، جہاں قبلہ اول ہے. ٹھیک ہے. تمام فقہی مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی سرزمین مسلمین پر کوئی قبضہ کر لے، سب پر واجب ہے کہ اسے چھڑائیں. بے شک. ٹھیک ہے. آج یہی کیفیت، اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یوم قدس کا اعلان کیا، اور ایک بات سمجھائی فلسطینیوں کو کہ ہماری ذمہ داری آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ کی ذمہ داری قیام کرنا ہے. اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور مذاکرات کریں گے تو مذاکرات سے نہیں ملے گا رائٹ واپس آپ کو فلسطین.
کھڑے ہوں قیام کریں, چاہے پتھر ایک پھینکیں, چاہے غلیل کے ذریعے جو ہے پتھر پھینکیں. یہ جو فکر تھی یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طرف یوم قدس کا اعلان کیا جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے حق خود ارادیت کے لیے ان کی, اور دوسری طرف سے ان کو شعور دیا اور انہوں نے اس شعور کو ٹو کیا, آگے بڑھے. اور مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں لیکن جب تک آپ کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ طاقت انہوں نے بڑھائی آہستہ آہستہ. آج رہبر عزیز آیت اللہ سید علی الخامنئی حفظہ اللہ نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اب اس پتھر اور غلیل کے ہتھیار کو تبدیل کیا. پوری دنیا نے مل کے جو ہے نا, ابھی بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, فلسطینیوں کو کوئی اسلحہ نہیں بیچ سکتا تھا, نہ وہ اسلحہ لے سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. لہذا آپ دیکھیں سن 2000 کے بعد 2006 تک بھی, بلکہ اس کے بھی بعد, ایک گولی جو ہے فلسطینی جو علاقے ہیں ابھی اس وقت موجودہ مثلا غزہ, اس سے ایک گولی جو ہے اسرائیل نہیں جاتی تھی. اچھا جی, جا ہی نہیں سکتی تھی, نہیں ان کے پاس. رہبر عزیز نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کو مسلح کریں گے تاکہ یہ اپنا حق لے سکیں. صحیح. اور یہاں سے وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی نے یہ کام کیا. رائٹ. اور انہوں نے اس کو پریکٹیکل کیا, اور یہ اس وقت جو قسام برگیڈ ہے, دوسرے ہیں, ان کے پاس راکٹ ہیں, ان کے پاس میزائل ہیں, ان کے پاس اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. رائٹ. علامہ صاحب نے, مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے علامہ صاحب ہم بریک بھی لیں گے, اور میں نے کچھ جگہوں پر لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے بھی سنا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں, بڑے یہ سارے میرے بڑے بیٹھے میری تصحیح کریں کہ ایک چیز جو اس کی جگہ پر ہونی چاہیے اس کو اس کی جگہ سے, اس کے مقام سے ہٹا کے کسی اور کو وہ جگہ دیجیے یا اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے, اس کو ظلم کہتے ہیں. یہ ظلم ہے کیا, اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا, دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, اس کو بھی جاننا ضروری ہے. جب آپ اس کی روح کو سمجھیں گے تو آپ حقیقی طور پر ان لوگوں کا ساتھ دے سکیں گے جو یقیناً مظلوم ہیں. اور جب آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ شاید اس عقیدت اور احترام کے ساتھ آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے ہوتے. ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. زمین میلی نہیں ہوتی, زبان میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زبان میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا.
سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش رہیے اسد بھائی، بہت خوبصورت، اور کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز بیاں دیا ہے، کتنی خوبصورتی سے آپ پیش کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام آپ جی اٹھا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ یوم القدس دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اسی عقیدت و احترام میں ہم بھی اپنی ہم آواز ہو رہے ہیں اس قوس کے لیے، اور آج میرے بہت محترم مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے قاری صاحب جاننا چاہوں گی کہ جمعۃ الوداع کے دن کو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قابض صہیونی ریاست کے تسلط سے آزادی کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس دن کو دنیا بھر میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام بھی عالمی یوم القدس کے عنوان سے مناتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کو کب اور کیسے، ابھی جس کا پس منظر علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ کب اور کیسے یوم القدس کا عنوان دیا گیا، اور اس حوالے سے جو اس کا تاریخی پس منظر ابھی علامہ صاحب نے بھی بیان کیا، اس کو اس سے جوڑیے گا اور یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو جو نام دے کر خاص عقیدت سے جوڑا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یوم القدس ہمیں منانے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ جی، برطانیہ کا دور عروج جو تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اچھا بہت معذرت، میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہیڈ لائنز کا بریک ہے، تو میں واپس آؤں گی تو آپ سے ہی واپس آئیں گے، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا، بڑی معذرت۔ ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان۔
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ آج تمام عالم اسلام یوم القدس منا رہے ہیں، بہت احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اسی حوالے سے ایک خصوصی پروگرام ہم جی اٹھا پاکستان میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ محترم علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اور احمد نورانی صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ چاہوں گی کہ میں اپنا کوشچن ریپیٹ کروں تاکہ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ جان سکیں کہ ہم کس حوالے سے بات کریں، کہ جمعۃ الوداع کو کب اور کیسے یوم القدس کا عنوان دیا گیا، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، پہلے تو ہم علامہ باقر صاحب نے جس طرح بڑی وضاحت سے بیان کیا جی کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی اپنی تاریخی اہمیت ہے۔ جی حضور خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جی جس شان کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا، وہ مسلم حکمرانوں کے لیے ایک مینار نور ہے۔ کس طرح آج کیفیت یہ ہے کہ مسلم حکمراں ذاتی عیش پرستی کا شکار ہیں، امیر المومنین تن تنہا ایک غلام کے ساتھ چلے ہیں اور بغیر کسی لاہ و لشکر کے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ یعنی جب دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ بے شک۔ پھر ایک طویل تاریخ کے بعد پھر قبضہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس دوبارہ فتح کیا۔ اس طرح ایک طویل تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور ہر دور میں مسجد اقصیٰ کا اور بیت المقدس کا، گنبد صخرہ کا اپنا ایک احترام رہا، اس سے ایک والہانہ وابستگی رہی۔ بے شک۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے جی اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارنے کے لیے یہ مصر ہے اور یہ عراق ہے، یہ ایران ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ سعودی عرب ہے، جب ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ایک معاملہ یہ رہا کہ دوسری جنگ عظیم میں مفتی اعظم فلسطین امین اللہ حسینی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جرمن افواج جیت جائیں گی اور اس کے بعد ان کو مزید حقوق ملیں گے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، لیکن جنگ عظیم کا نتیجہ ان کی سوچ کے برعکس رہا۔ اب برطانیہ نے یہ سوچ لیا کہ فلسطینی ہمارے شدید ترین دشمن ہیں، اور یہی وہ موقع تھا جب یہودیوں نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا، اور پھر برطانیہ کے ایما پر یہ کہا گیا بلفور اناؤنسمنٹ کے ذریعے کہ وہاں ایک فیصلہ ہوا کہ جناب فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے، جی انبیاء کی سرزمین پر خنجر گھونپ دیا جائے۔ اور اس تقسیم میں کیا ہوا کہ وہ یہودی جو برائے نام وہاں آباد تھے ان کو 2/3 زمین دے دی گئی، اور جو فلسطینی وہاں آباد تھے ان کو ایک حصہ دے دیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ سازشیں کی گئیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو بہت زیادہ قیمت دے کر زمینیں خریدنے کی کوشش کی گئی، پھر قاتلانہ حملے ہوئے، پھر دھماکے ہوئے، اور پھر باقاعدہ دنیا بھر سے لا کے یہودی وہاں بسائے گئے۔ اگر آپ اس معاملے کو سمجھنا چاہیں تو آج کے تناظر میں یہ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے کہ پنڈتوں کو لا لا کر اب وہ کشمیر کے اندر شامل کر رہا ہے، بلکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بار بار جو مطالبہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں استصواب رائے کیا جائے، ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ مسلم اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی منظرنامہ فلسطین کا ہے کہ وہاں برطانیہ کی ایما پر یہ سارے کام کیے گئے، اور پھر 15 مئی 1948 کو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ فلسطین کی زمین پر یہودی بسا دیے جائیں گے، 8 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ اللہ وہ جا کر کہیں مصر میں، کہیں شام میں، کہیں اردن میں اور اطراف کے علاقوں میں بس گئے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ پھر جو فلسطین میں رہ گئے ان کی نسل کشی کی جانے لگی۔ آپ دیکھیے کہ ہر 2-3 سال بعد ایک جنگ مسلط ہوتی ہے، اور اس جنگ میں حملہ ہوتا ہے بچوں کی دودھ کی فیکٹریوں پر، اسپتالوں پر، میٹرنٹی ہومز پر، اسکولوں پر، تاکہ ایک نسل جوان نہ ہونے پائے، ان سے ان کی نسل چھین لی جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ پھر ایک حالات ایسے آئے کہ مصر پر بھی مکمل طور پر ایک ایسے عناصر کا قبضہ ہو گیا جو اس کی فلسطین کے تعاون سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن 1979 میں انقلاب ایران کے بعد جب رہبر انقلاب نے یہ اعلان کیا کہ ہم دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں
اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منائے. اس سے پہلے بھی یوم القدس منایا جاتا تھا, صحیح, لیکن یہاں پر آفیشیلی اناؤنس کر دیا گیا اب کہ ایک ریاست کی مدد شامل حال ہو گئی, اب ایک جذبہ آیا, ایک مذہبی قیادت کی مدد شامل حال ہو گئی. اور چونکہ امام خمینی کے جذبات عالم اسلام کے لیے بہت مثبت تھے اور ان کی آواز مؤثر تھی, تو یہ آواز مختلف ہوٹلوں کی تقریبات سے نکل کر عام ہوئی اور یوم القدس کو عالمی سطح پر منایا جانے لگا. صحیح. سو آپ نے اس کا پورا تاریخی پس منظر بیان کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی میں جس طرح سے ابھی علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے اور ابھی مولانا صاحب نے بھی اس بارے میں بیان کیا, یہاں ایک چیز ہم اگر آج کشمیر کو دیکھتے ہیں جو وہاں کی صورتحال ہے, یا ابھی ہم فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں, جو اسلامی ممالک ہیں یا اسلامی طاقتیں ہیں, آج ہم کرونا کو اگر میں اس طرف ایک طرف رکھوں کووڈ-19 سے پہلے, تو ہم اپنے اپنے مفاد میں اتنے زیادہ جڑ گئے کہ اگر شاید ہم سب مل کر کشمیر کے لیے یا فلسطین کے لیے ایک ہو کر آواز اٹھاتے, کہیں سے صرف آواز آتی ہے, کہیں سے سر ہلایا جا رہا ہوتا ہے, مطلب یہ جو ایک اپنا کنسرن شو کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آزادی ملے یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم نہ ہو ان پر, اس طرح مل کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آواز جو ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں سنائی دی کہیں سے؟ دیکھیے, کووڈ-19 نے کم سے کم جو ظلم اب تک فلسطین اور کشمیر میں ہو رہے تھے, لاک ڈاؤن ہوتا تھا تو میں نے کسی کی تقریر میں سنا کہ بچی نے یہ دعا مانگی کہ جس طریقے سے جی ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, پروردگار ان ظالموں کو بھی کر دے. اللہ. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس بچی کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا میں آ کر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا اس نے. اس سے ترقی کی جو پینگیں ہم بڑھا رہے تھے وہ ساکت و جامد ہو گئیں. جی. بڑی بڑی ایئر لائنس دیوالیہ ہو گئیں, تقریباً 15,000 بینک جو ہیں دیوالیہ ہو گئے ہیں, بڑی بڑی جو ملٹی نیشنلز تھے وہ بیٹھ گئے ہیں. ٹرو. جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, کرونا کی آفت تو ابھی جاتی نظر نہیں آ رہی ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس وائرس سے پوری دنیا کی جان چھڑا دے. مسلم اور غیر مسلم کے فرق کی بات نہیں کرتا میں, انسانیت کی بات کرتا ہوں. تو آج کے حالات میں اب جو دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر جو سامنے آ رہا ہے, اس میں ایک تو تیل کا ہتھیار ختم ہو جائے گا. اچھا. تیل پیدا ہو رہا ہے, خریدار نہیں ہے. خریدار نہیں ہے. تیل پیدا ہو رہا ہے, ذخائر کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مائنس پہ دے رہے ہیں تیل. جی. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اچھا, یہ سزا اس بات کی ہے کہ جب مسلمانان عالم سے ہم یہ درخواست کرتے تھے یہودی اور صہیونی اشیاء کا بائیکاٹ کریں, جی, تو کوئی اس پہ کان, ہم ہندوستانی اشیاء بھی کہتے تھے. اس کے بعد ہم OIC سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ تیل جو ہے اس کی امریکہ کو سپلائی بند کر دیں, چونکہ وہ ہمارے تیل سے پوری دنیا میں جنگ و جدل کر رہا ہے, اس کے اپنے ذخائر موجود ہیں. جی. تو اب آنے والے حالات میں دنیا کا نقشہ ذرا سا مختلف نظر آ رہا ہے. ایک تو معاشی افراتفری ہوگی, جی, بے روزگاری عروج پر ہوگی اور لوگوں کا معیار زندگی ایک دم نیچے آ جائے گا. اس لیے کہ جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں, ایئر لائنس میں کام کرتے ہیں, ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں, ان کو دفتر کی طرف سے گاڑیاں, رہائشیں, تمام چیزیں ملتی تھیں. جب یہ نوکریاں نہیں ہوں گی تو وہ ایک دم اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں لگژریز تو ایک طرف, اب ہر انسان اپنی بیسکس کو پوری کرنے میں ہی پورا کر لے, وہی بڑی بات ہے. بالکل. تو یہ اللہ کی طرف سے جی جو یہ عذاب نازل ہوا ہے وہ ہمارے گناہوں کا جب تک ہم کفارہ ادا نہیں کریں گے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. رائٹ. اور آج یوم قدس کے موقع پر ابھی آپ نے بیچ میں کہا تھا, تو میں بھی نبی کی شان میں جی چند اشعار پڑھ کر عطا کیجیے. رمضان کے اس موقع پر جی شاید اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی بخشش انہی چند کلمات پہ کر دے. آمین آمین یا الہی آمین.
तहत लफ्ज़ में चूँकि मुझे मेरे वालिद साहब का ये कलाम है हज़रत महशर बरेलवी का, ये मुज़दा लेके जिब्रील अमी वक्त सहर आए। सुभान अल्लाह, वाह। ये मुज़दा लेके जिब्रील अमी वक्त सहर आए, जहाँ वालों उठो ताज़ीम को खैरुल बशर आए। सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में यूं तो और भी बाकर्रो फर आए, मगर सबसे निराली शान में खैरुल बशर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आका के मेरे बिस्तरे राहत में गर्मी थी, वाह, सुभान अल्लाह। इधर आका के मेरे बिस्तरे राहत में गर्मी थी, उधर आका सफ़र बरसों का तय एक पल में कर आए। सुभान अल्लाह। मेराज का मेराज जिक्र। की रात, और हम ही अच्छे रहे। दरअसल वाइस के मुक़द्दर से दर अक़दस में मौका पाके एक सजदा तो कर आए, सुभान अल्लाह। और नबी की याद में महफूज ये इनाम पाया है कि मेरी आंखों से गौहर मेरे दामा पे आए। सुभान या अल्लाह तो कबूल फरमा ले। आमीन आमीन या इलाही आमीन। बेशक लैलतुल जायज़ा भी आने वाली है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम उस हवाले से भी बात करें कि मुसलमानों को क्या अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं लामा साहब की तरफ आऊँगी। लामा साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि यौमुल कुद्स को दुनिया के मज़लूमों की दादरसी का दिन करार दिया गया है, और 70 साल से मज़लूमियत की चक्की में पिसने वाली मज़लूम फ़लस्तीनी कौम की नुसरत व हिमायत और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर ज़ालिम व गासिब सेहूनी रियासत के तसल्लुत से आज़ादी के मुंतज़िर हैं। बतौर उम्मत मुस्लिमा हमें इस दिन को ज़ालिम व गासिब सेहूनी को क्या पैगाम देना चाहिए, इस हवाले से जो है कि हमारा पैगाम क्या होना चाहिए जो बड़ा क्लियर कट हो और उन तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम फ़कत नहीं बल्कि हर वो आज़ाद इंसान जो जुल्म को बुरा समझता है, और जुल्म एक ऐसी शय है जो फितरी तौर पर मज़मूम है जी। तो उसको जो है जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म है, लेकिन उसका बहुत बारिज़ मिज़दाक़ फ़लस्तीन है जहाँ इसराइल जुल्म कर रहा है, कश्मीर है जहाँ इंडिया जुल्म कर रहा है। हमें हर मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये इंसानियत की आवाज़ है, ये इस्लाम की आवाज़ है, ये दीन की आवाज़ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम को वसीयत में फ़रमाया, कूनू लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिल-मज़लूम औना। हमेशा ज़ालिम का मुकाबला करना और हमेशा मज़लूम का साथ देना। बेशक ये जो कायदा कानून आपने बयान फरमाया, इसमें हत्ता इस बात की तफरीक नहीं की कि वो मज़लूम जो है वो हिंदू हो या ईसाई हो या यहूदी हो या मुसलमान हो या किसी ज़ात से ताल्लुक़ रखो, नहीं, मज़लूम अगर है हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका साथ दें बग़ैर बाज़ क़वानीन। देखिए, इस्लाम के बहुत सारे क़वानीन ऐसे हैं जिसमें हत्ता मुसलमान जो है वो फ़कत मुखातब नहीं है जी। ये एक रिवायत उन्हीं में से है। इसमें पूरी इंसानियत के लिए बयान किया गया है कि अगर कोई भी मज़लूम है, एक हिंदू जो है वो पाकिस्तान में किसी एक भट्टे पर जो काम करता है उसको अजियत दी जाती है, हमें उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक ईसाई अगर उसको अजियत दी जाती है, हमें उसके हक़ में। एक यहूदी, लिहाजा आज जो है, आज सुबह एक ट्वीट किया है रहबर इनकलाब ने सुबह, उसमें एक खूबसूरत बात कही है। क्या? वो फरमाते हैं कि फ़लस्तीन का राह हल ये है कि वहाँ जो मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और वो यहूदी जो वहाँ के रहने वाले हैं जी। कदीम, ठीक है, वो आ जाएं, रेफरेंडम करें और हुकूमत बनाएं, और इसराइल जो है वो जो पूरी दुनिया से यहूदियों को लेके आया वो उनको वहाँ से निकाला जाए। ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। सही। ठीक है। अब देखिए, फरमाते हैं कि हमें यहूदियों से कोई अदावत नहीं है, हमें अदावत इन जालिम सेहूनियों से है कि जो जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते, माओं को नहीं छोड़ते, इनकी जेलों में फ़लस्तीन की
بچیاں جا کر جوان ہو جاتی ہیں، ان کو قیدی رکھتے ہیں، یہ بچے پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ وہاں جوان ہو جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک جوان جو ہے بچہ جو ہے جوان ہو کے اب ادھیڑ عمر میں چلا گیا، 20 سال کے بعد اس کو رہا کیا ہے. ان کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں کچھ نہیں معلوم. یہی کیفیت جو ہے وہ کشمیر کے زندانوں کی ہے کہ نہ حقوق انسانی کی تنظیمیں وہاں پہنچ سکتی ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سلام کرتے ہیں ان قوموں پر کہ یہ کھڑے ہیں، استقامت کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، دین ہمیں کہتا ہے اگر ہم دین کو بھی ہٹا دیں، اگر ہم انسانیت کی بات کریں، ہم اگر آزاد مرد بنیں تب بھی ہمیں جو ہے فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے. اور وہ وقت اب دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ خدا بھی جو ہے وہ بلکہ خدا جو ہے وہ ہمارا امتحان لیتا ہے. اگر ہم قیام کریں گے تو وہ نصرت کرتا ہے، بے شک. اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو وہ پھر ہماری حالت نہیں بدلے گا. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حمایت کریں. تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے آغوش فلسطین میں پلٹ آئے گی سرزمین. بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا. اور جس طرح آپ کشمیر کا بھی ذکر کر رہے تھے، یقیناً ابھی ہم صرف یہ لاک ڈاؤن ہے کہ ہم باہر بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں اشیاء ضرورت بھی مل جاتی ہے. آپ سوچیں کہ جو باہر نکلے اسے اس کو گولی مار دی جاتی ہے، جو کھڑکی سے باہر جا کے اسے پیلٹ گن سے ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، آنکھوں کو چھلنی کر دیا جاتا ہے. اور یہ ابھی نہیں، وہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے کہ نسلیں جوان ہو گئی ہیں لیکن ظلم ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. اور یہ جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی نصیب کرے. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا تو خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. کیا بتاؤں طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا. ان کے صدقے میں سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا.
طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام اسد بھائی نے پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشیں ہیں، رب تعالیٰ بے شک شارک سے قریب ہے، بندے کی تمام تر خواہشیں نیتیں جانتا ہے، سمجھتا ہے. اور پھر یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان بزرگ کرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے میں. آپ سب کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو. دنیا بھر میں بہت عقیدت و احترام کے ساتھ یوم القدس منایا جا رہا ہے، اور یوم القدس کے حوالے سے ہم بھی ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اسلام میں یہی دعا ہوگی، کہتے ہیں نا کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو آج سب مل کے یہاں بیٹھے تو یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو ظلم ہے وہ ختم کرے، اور وہ بھی ایک اچھی بہتر زندگی گزار سکیں، اور یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو سکے. میں مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اور صدی کی ڈیل، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نئی کہانی شروع ہوئی ہے. صدی کی ڈیل نامی منصوبہ مظلوم فلسطینی قوم کے موقف سے متصادم ہے. فلسطینی حکومت اور عوام اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. صدی کی ڈیل کے عنوان سے جو کہانی چل رہی ہے اسے انتہائی صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے. صدی کی ڈیل نامی منصوبے کی حقیقت کیا ہے، ذرا اسے عیاں کیجیے گا. اصل میں امریکہ اور اس کے حوالی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو وہ ان کی مرضی، ان کی منشا کے مطابق ہو. اچھا، اب تو ان کو عقل آ گئی ہوگی کووڈ 19 کے بعد. جی، ایک تسلسل ہے. اوکے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب فلسطین سے بالکل ہی ایک جو سلسلہ چل رہا ہے آزادی کی تحریک کا، اسے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. رائٹ. آپ دیکھیے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کیسے جارحانہ اقدامات کیے، کیسے مسلم کش اقدامات کیے، کہ ایک طرف تو وہ ہر معاملے میں اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اسرائیل کے خلاف وہ اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے. اور پچھلے دنوں جو اس نے ایک غلط ترین فیصلہ کیا کہ اپنا جو ان کا سفارت خانہ تھا وہ تل ابیب سے منتقل کر دیا انہوں نے بیت المقدس. یعنی وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالخلافہ ہے. اللہ، امریکہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا؟ اسے کیا اختیار ہے ان فیصلوں کا؟ وہ اقوام متحدہ پر بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی ایسی قرارداد منظور نہ کرے جو اسرائیل کے خلاف ہو. اس لیے کہ دیکھیے اسرائیل کا جو وجود ہے وہ برطانیہ کے ذریعے ہمارے سے وجود میں لایا گیا، اور پھر امریکہ نے، فرانس نے اور دیگر ممالک نے ان کی مکمل مدد کی. ان کو مضبوط کرنے کے نام پر ان کو جارح بنا دیا، ان کو اتنا اسلحہ دے دیا، اتنی ٹیکنالوجی دے دی کہ آج وہ دنیا پر اجارہ کا خواب دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جو صہیونیت کی بنیاد نظر آتی ہے، آپ ان کی مذہبی کتاب تالمود کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے انسان ہمارے خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے پھرتے کیڑے مکوڑوں کے وجود کا خیال نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے راہ میں جو بھی آئے اسے بالکل آپ تہس نہس کر دیں. تو ایک ظالمانہ سوچ اور ڈیل آف سینچری کے نام پر اس سوچ کو مزید بڑھانا. دنیا میں اصول یہ ہے، امریکہ اور دیگر ممالک یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی کسی سے آبائی وطن چھین لیا جائے تو اس کو اپنے آبائی وطن کی طرف واپس بھیجنا ہے. لیکن یہاں یہ اصول کہا چلا جاتا ہے غزہ کو انسانوں کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، لوگ اپنے حقوق سے محروم. لیکن یاد رکھیے کہ فلسطینی بیدار ہیں، دنیا بھر کے باضمیر انسان ان کے پشت پناہ ہیں، اور فلسطینی ہرگز اپنے حقوق پر کوئی ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. ڈیل آف سینچری کہا جائے، کوئی نیا نام لایا جائے، ورلڈ آرڈر لایا جائے، کسی بھی نام پر تبدیل کرنے سے جو سوچ ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ آزادی کا سورج بہت جلد فلسطین میں طلوع ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے یہ اس وقت اسکارف بھی ویئر کیا ہوا ہے، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے آپ ممبر بھی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اینڈ
امیزون کے جنگلات میں جب آگ لگی تھی تو پوری دنیا سے شور اٹھا تھا، اور وہ کیا بات کریں گے، میرا دین ہمیں تمام حقوق بتاتا ہے کہ اگر جنگ بھی مسلط کی جاتی ہے تو درختوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ہسپتالوں کو نہ ہو، بچے رہو، ہر چیز کا ایک پروٹوکول سیٹ کیا گیا ہے کہ ہر چیز بڑی گریس کے ساتھ ہو، بہت ان کے SOPs ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ میں بالکل اس بات پر متفق ہوں کہ وہاں جنگلات جانوروں کو نقصان پہنچا، ان کی ہلاکتیں ہوئیں، درخت وہاں پر نقصان ہوئے۔ ایک بلی ایک بلڈنگ میں پھنس گئی تھی، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بڑی آوازیں اٹھائی گئی، یہ بڑی سطحی سی مثالیں ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان مسائل پر ہیومن رائٹس کی آوازیں اٹھتی ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، یہاں پر زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں، ایک عرصے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پر خاموشی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیے یہی تو سب سے بڑا افسوس ہے کہ اگر کسی مسلمان پر یا کسی مسلم اسٹیٹ پر جی یا کسی ایسے مقبوضہ علاقے پہ جہاں مسلمان بستے ہیں جی اس کے لیے دنیا کا کوئی فورم آواز نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ مجھے اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو OIC اور اسی قسم کی دیگر جو تنظیمیں بنی جی حکومتی سطح پر، انہوں نے بھی کبھی کوئی دو ٹوک بات نہیں کی، اور یہ سب امریکہ کی غاصبانہ غنڈہ گردی اور جبر سہ رہے ہیں۔ اگر کسی جانور پہ، جیسا آپ نے کہا، بلی نکالنے کے لیے تمام حقوق انسانی کی تنظیمیں نکل آئیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے، درختوں کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ جو کشت خون ہو رہا ہے مسلمانوں کا، جو کشمیر میں، جو فلسطین میں اور جو دیگر جگہوں پر، اس کے لیے کوئی بین الاقوامی تنظیم نہ کبھی سامنے آئی ہے۔ جی اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اپنا، ان کا مقصد یہ ہے کہ مغربی طاقتوں کی ایما پر مختلف ممالک میں حقوق انسانی کے نام نہاد کام کریں، ان ممالک کے دساتیر کو طے کریں اور لوگوں پہ یہ ظاہر کریں کہ ان کو ان کے حقوق سے زیادہ جو دستور میں جو ان کو چیزیں دی گئی ہیں وہ عمل درآمد ہم کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بریک لینا ہے، پھر انشاءاللہ بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، میں چاہوں گی وقت کی کمی بھی ہے تو آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ میں اس کو دریا کو کوزے میں ایسے بند کر دیتا ہوں جی کہ حقوق انسانی کا جو چیپٹر ہے ہمارے دستور میں 1973 کا جو متفقہ دستور ہے، جی اس پہ جب کسی غیر مسلم پر کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ حقوق انسانی کی تمام بین الاقوامی تنظیمیں نکال آتی ہیں، جی لیکن کسی مسلمان پر کسی اور جگہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے آنکھیں موند لیتے ہیں اللہ، اور اپنا جو سر جیسے شترمکھ ریت میں چھپا لیتا ہے۔ ان کی یہ مصداق ہے، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ حقوق انسانی کے لیے مذہب نہ دیکھا جائے، رنگ و نسل نہ دیکھی جائے، بے شک جہاں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں بات کرنی چاہیے۔ جو تنظیمیں یہ نہیں کر رہی ہیں ان کو کوئی حق نہیں، لیکن یہ چونکہ فارن فنڈنگ پہ پلتی ہیں، لہذا ہم یہ بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کی فنڈنگ کو روکا جائے، تاکہ یہ جو لاؤ لشم لے کے گھومتے ہیں دوسرے لوگوں کے امدادوں پر اور پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی منشور کے خلاف، آئین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کی زبان رکتی نہیں ہے۔
اس کی اللہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم. بے شک بالکل ہم آج اس پلیٹ فارم سے اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آج اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے. وقت کی کمی رہی آج اس پروگرام میں, ورنہ کچھ اور مزید بھی ہم علماء کرام سے تعلیم لیتے. اسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان رخصت ہو رہا ہے, دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہمیں رمضان نصیب کرے صحت کے ساتھ, اور پھر ایک یہ ارادہ اور یہ کوشش کہ اس ماہ مبارک کا ہم حق نبھا سکیں. اس پروگرام میں کوئی ادب کی, کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کی طلبگار ہوں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور جاتے جاتے اسد بھائی آپ سے الوداعی میں چاہوں گی کہ کلام پیش کریں جمعۃ الوداع کے حوالے سے. قلب عاشق ہے رب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت و ہجر فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی, بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, سب سما ہو گیا سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. سب سما ہو گیا سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں,
مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع غفلت میں تجھ کو